اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 23 ذی-القعدہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں اور امام علیہ السلام کے ارشادات اسی کے بارے میں عرض کریں۔ جس وقت حضرت امام رضا علیہ السلام کو مامون نے اپنا ولی عہد مقرر کیا تو بہت سارے جو بنو عباس تھے وہ اس چیز سے نالاں تھے۔ ان کے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ مامون کے بعد حکومت ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی، ان کے خاندان سے نکل جائے گی، لہٰذا یہ تو بنی ہاشم میں چلی گئی، اولاد فاطمہ میں حکومت چلی گئی، اس لیے وہ اس چیز سے نالاں تھے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے آ کر مامون سے شکایت کی کہ آپ نے ایسے شخص کو مقرر کر دیا ہے کہ وہ اپنے بعد اپنی اولاد میں حکومت مقرر کرے گا، آپ کے خاندان سے یہ حکومت نکل جائے گی۔ مامون نے کہا کہ مجھے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور جس وقت امام علیہ السلام خراسان میں تشریف لے گئے تو کچھ مہینوں تک بارش نہیں ہوئی۔ لوگوں نے وہ باتیں بنانی شروع کر دی کہ دیکھیں امام رضا علیہ السلام کو مقرر کیا گیا ہے تو اس لیے بارشیں رک گئی ہیں، لیکن جو یقین رکھتے تھے امام کی امامت پر، ایک دفعہ انہوں نے آ کر امام علیہ السلام سے عرض کیا تو امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں میری ملاقات ہوئی ہے، تو میرے نانا نے مجھے بتایا ہے کہ آج نہیں بلکہ آپ چند دنوں کے بعد آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا۔ امام علیہ السلام جنگل میں تشریف لے گئے اور وہاں پر دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد جو ہی بادل اٹھے تو لوگ بڑے خوش ہوئے۔ امام نے فرمایا کہ نہیں، یہ بادل تمہارے لیے نہیں ہیں، یہ فلاں قبیلے کے لیے ہیں یا فلاں شہر کے لیے ہیں۔ بادل گزر گئے، پھر دوبارہ اٹھے، 11ویں مرتبہ بادل اٹھے تو امام علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اب اپنے گھروں میں چلے جاؤ، تمہارے گھروں تک پہنچنے تک یہ بارش نازل نہیں ہوگی۔ وہ لوگ گھروں میں چلے گئے اور اس کے بعد موسلادھار بارش ہوئی۔ اس کے بعد ایک وہاں پر منافق آدمی اس مجلس میں موجود تھا خراسان میں، اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، بارش کا ایک وقت مقرر تھا، بارش نے برسنا تھا، یہ لوگ کیا کیا اس طریقے سے امام کا معجزہ قرار دے رہے ہیں یا اس قسم کی باتیں بنا رہے ہیں۔ بارش کا ایک وقت مقرر تھا، لہذا بارش نے آنا تھا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اس نے پھر امام علیہ السلام سے کہا کہ قالین کے اوپر شیروں کی تصویر بنی ہوئی تھی کہ اگر واقعاً آپ معجزہ پیش کر سکتے ہیں تو بھلا ان شیروں کو حکم دو کہ یہ مجھے نگل جائیں۔ امام علیہ السلام غضبناک ہوئے اور ان تصویروں کی طرف اشارہ کیا اور بولے کہ اے شیرو، اے اللہ کے شیرو، اٹھو اور اس منافق کا قلع کما کر دو۔ وہ قالین کے شیر دھاڑے مارتے ہوئے اٹھے اور انہوں نے آ کر اس منافق کو نگل دیا اور وہاں پر ہی اس کو ملیا میٹ کر دیا۔ آگے سے وہ شیر کہتے ہیں اپنی زبان میں کہ مولا آپ حجت خدا ہیں، آپ ہمیں حکم دیں تو ہم مامون کا بھی خاتمہ کر دیں۔ مامون ساتھ بیٹھا ہوا کانپنے لگا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ابھی مجھے حکم نہیں ہے۔ اب ایک رنگ مامون کا جاتا تھا، دوسرا آتا تھا کہ یہ شیر تو مجھے بھی نگل جائیں گے۔ امام نے فرمایا کہ نہیں، اس کو چھوڑ دو۔ اب مامون نے کہا کہ امام علیہ السلام سے کہ میں ولی عہدی پر آپ مہر تصدیق ثبت کرتا ہوں، یقیناً آپ میرے ولی عہد ہیں اور آپ ہی میرے بعد حکومت کے والی اور وارث ہوں گے۔ اور امام علیہ السلام نے اس کے بعد ان شیروں کو حکم دیا کہ جاؤ اپنی اصلی حالت میں تبدیل ہو جاؤ، اور وہ شیر اسی طریقے سے وہ قالین کی تصویریں بن گئے۔ لیکن یہ مامون اتنا منافق آدمی تھا، یہ سمجھ گیا کہ امام علیہ السلام کے تابع ہر چیز ہے۔ مامون نے جب کہا نا کہ آج کے بعد حکومت تمہاری ہے، امام نے فرمایا تیری میں حکومت کا محتاج نہیں ہوں، اللہ نے ہر چیز کو میرے اختیار میں دیا ہے، میری ہر چیز میری اتباع کرتی ہے، میں حجت خدا ہوں، میں اگر تصویروں کو حکم دیتا ہوں تو وہ تمہیں بھی نگل جائیں گی۔
اس لیے مجھے تیری حکومت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ مامون امام علیہ السلام کے خلاف مختلف حربے کرنے لگا، اور یہ کوئی بہانے ڈھونڈتا تھا کہ کوئی مجھے بہانہ ملے اور میں امام علیہ السلام کی زندگی کا خاتمہ کر دوں۔ اس لیے آخر میں اس نے امام علیہ السلام کو زہر دلوا کر شہید کر دیا۔